بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، سن 35 ہجری کو اسلامی تاریخ کا ایک اندھوناک سانحہ رونما ہوا۔ اسی سانحے کی وجہ سے مسلمانوں میں پھوٹ پڑی، ان کی گروہ بندی شروع ہوئی اور جنگ جمل اور جنگ صفین ہوئیں۔ مسلمانوں کی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون سے آلودہ ہوئیں۔ وہ مسلمان جو اخوت، مشاوت، عدل و انصاف کی عظیم اور لازوال مشالیں قائم کر کے کیسر و کشرا جیسی بڑی ریاستوں کو سرنگوں کر چکے تھے، وہ مسلمان جو اپنے دین کی سربلندی کی خاطر اپنے مال و جان و اولاد کی پرواہ نہ کرتے تھے، ان میں فرقہ بندیاں پیدا ہوئیں جو آج تک ختم نہ ہو سکیں۔ اس روز نبی آخر الزماں کے مقدس شہر مدینہ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان ذو النورین کو انتہائی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ وہ صحابی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتیں تو میں ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا، کیونکہ میں تم سے راضی ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ پر ہاتھیوں سے حملے والے واقعے کے 6 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے ابتدائی میں داعی اسلام کی پکار پر لبیک کہا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد آپ کے چچا حکم بن ابو العاص نے آپ کو رسیوں سے باندھا اور آپ کو دین اسلام چھوڑنے کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے چچا کے مظالم تو برداشت کیے، لیکن اسے ان سے صاف کہہ دیا کہ میں کبھی بھی اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے ایک کے بعد دیگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیوں سے نکاح کیا اور ذو النورین یعنی 2 نور والے کا لقب حاصل کیا۔ اہلیہ کے انتقال پر آپ انتہائی رنجیدہ تھے، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتیں تو ایک کے بعد دوسری سے تمہارا نکاح کر دیتا۔ یہ جملہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عثمان سے راضی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں قرآن کریم کی نشر و اشاعت کر کے امت مسلمہ پر احسان عظیم فرمایا۔ آپ نے جاہلیت کے دور میں بھی کبھی نہ بدکاری کی، نہ شراب پی، نہ جھوٹ بولا۔ آپ شرم و حیا کا پیکر تھے۔ شخاوت کا یہ حال تھا کہ غزوہ تبوک کے وقت 950 اونٹ اور 50 گھوڑے سامان پیش کیا۔ رحم دل ایسے کہ ہر جمعہ کو غلام آزاد کراتے، اور اگر کسی جمعہ یا یہ نیک کام رہ جاتے تو اگلے جمعہ 2 غلام آزاد کراتے۔ لوگوں کو اعلیٰ کھانا کھلاتے، جبکہ خود سرکے اور زیتون سے وقت گزار لیتے۔ عاجزی ایسی کہ خلیفہ بننے کے بعد بھی سواری پر پیچھے غلام بٹھانے میں عار محسوس نہ کرتے۔ رات کے وقت اگر کوئی کام ہوتا اور خادم آرام کر رہے ہوتے تو انہیں جگانے کے بجائے اپنے ہاتھ سے کام کر لیتے۔ 35 ہجری ذی القعدہ کے پہلے اسرا میں باغیوں نے سیدنا عثمان ذو النورین کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرہ کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے رہے۔ 82 سالہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان کو بروز جمعہ انتہائی بے دردی کے ساتھ روزہ کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ سیدنا عثمان کو شہید کرنے کی یہ سازش
در حقیقت اسلامی تاریخ کی سب سے اول اور سب سے عظیم سازش تھی۔ یہ سازش جو عبداللہ بن سبا سمیت متعدد منافقین کی شیعی کا نتیجہ تھی، در حقیقت صرف حضرت عثمان کے خلاف نہ تھی بلکہ اسلام اور تمام مسلمانوں کے خلاف تھی۔ یہ وہ بات تھی جس کی خبر حضرت عثمان نے ان الفاظ میں دی تھی کہ باخدا اگر تم نے مجھے قتل کر دیا تو پھر تا قیامت نہ ایک ساتھ نماز پڑھو گے نہ ایک ساتھ جہاد کرو گے۔ منافقین اور مشرکین چونکہ مسلمانوں کے اتحاد سے پریشان تھے، یہ اتحاد ہی ان کی حکمرانی اور طاقت کے درمیان حائل تھا، لہٰذا انہوں نے دنیاوی بلندی پانے کے لیے یہ سازش رچائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت سعید بن زید نے ارشاد فرمایا، لوگوں، واجب ہے کہ اس بدعمالی پر کوہ احد پھٹے اور تم پر گرے۔ حضرت انس نے فرمایا، حضرت عثمان جب تک زندہ تھے اللہ کی تلوار نیام میں تھی، اس شہادت کے بعد یہ تلوار نیام سے نکلے گی اور قیامت تک کھلی رہے گی۔ حضرت ابن عباس نے ارشاد فرمایا، اگر حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ بھی نہ کیا جاتا تو لوگوں پر آسمان سے پتھر برستے۔ حضرت علی کو جیسے ہی شہادت عثمان کی خبر ملی، آپ نے فرمایا، اے اللہ، میں تیرے حضور خون عثمان سے بریت کا اظہار کرتا ہوں۔ اور حافظ ابن کثیر نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت علی حضرت عثمان کے پاس جا کر ان پر گر پڑے اور رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں نے خیال کیا کہ آپ بھی ان سے جا ملے۔ آپ کی شہادت کے وقت خون کا پہلا قطرہ قرآن پر گرا۔ دنیا میں ایک دن میں کئی بار قرآن کی تلاوت کرنے والے حضرت عثمان کا تعلق اس طرح شہادت کے بعد بھی تا قیامت قرآن تک جڑ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں جنت البقیع میں مدفون کیا گیا۔ آپ کو قبر میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اتارا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر جہاں موجود تھا، اس مقام کو محفوظ کرنے کے لیے وہاں مسجد ذوالنورین تعمیر کر دی گئی۔ جزاکم اللہ خیر۔